السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر زرینہ آپ کو نوجوان سپہ سالار جو ہمارا لیسن ہے اس کی دہرائی کرواؤں گی، کیونکہ آپ نے سب سے پہلا جو ویک تھا اس میں یہی لیسن آپ نے کمپلیٹ کی ہے، نوجوان سپہ سالار۔ تو بچوں، اس میں بیسیکلی وہ ایک بات بتائی گئی ہے، کہانی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ سندھ جو پاکستان کا ایک صوبہ ہے اسے باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ کویشچن بھی آ سکتا ہے پیپر میں، MCQ میں آ سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کا دروازہ، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ ہی وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے۔ اور یہ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس لیسن میں اس کے علاوہ جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ محمد بن قاسم نے جو سندھ پر حملہ کیا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی مختصراً میں بتا دیتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک جہاز میں کئی مسلمان جو حج کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، وہ سفر کر رہے تھے کہ اس جہاز کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بھی بنا لیا تھا۔ تو یہ بات سن کر عراق کا جو گورنر تھا نا، حجاج بن یوسف، اس نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کا حکم دے دیا تھا۔ اور محمد بن قاسم بچوں، اس کا حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا اور اس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ وہ ایک نوجوان سپہ سالار تھا اور وہ ذمہ دار انسان تھا، اور اس نے تقریباً 12,000 فوج لے کر سندھ پر 711 میں سندھ پر حملہ کیا اپنی سپاہیوں اور اسلحے کے ساتھ۔ اور بچوں، اس کے ساتھ جو اس نے خاص ایک مشین استعمال کی، اسے منجنیق کہتے ہیں، جو جنگ کے دوران اس نے استعمال کی تھی۔ اس کے علاوہ عروس نامی منجنیق جو ہے وہ بھی استعمال کی گئی تھی، جو 500 آدمی چلاتے تھے، اور انہوں نے اس شہر کو بہت جلد فتح کر لیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کے مغرب کا پورا علاقہ فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد اپنی جو ہے وہ اس نے سلطنت کی یا حکومت کی بنیاد رکھی تھی وہاں۔ اور یہ جو جنگ ہوئی تھی جو محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان تھی، یہ 10 دن تک جاری رہی تھی یہ جنگ، اور اس میں تقریباً راجہ داہر کی فوج کے 60,000 آدمی تھے اور ہاتھی بھی تھے اس میں شامل، اور اس کو شکست ہو گئی۔ 10 دن کی جنگ کے بعد اس کو شکست ہو گئی تھی، اور وہ 10ویں دن جو ہے وہ راجہ داہر جو ہے وہ مارا گیا تھا اس جنگ میں۔ اس کے بعد محمد بن قاسم میں مکمل طور پر محمد بن قاسم نے اس میں سندھ میں اسلام کا آغاز کر دیا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر جو ہیں وہ اسلام بھی قبول کرنے لگے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے الفاظ اور معنی کی طرف۔ الفاظ معنی ہیں بحری، سمندری۔ بحری کہتے ہیں ایک ایسا حصہ جو کہ سمندر سے یا پانی سے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، بحر میں نے سمندر ہوتا ہے، بحری، سمندری۔ ناز، غرور، ناز و نام کیا سنا ہوگا آپ نے، غرور اور نخرے کرنا، فخر محسوس کرنا۔ فصیل، شہر کی 4 دیواری۔ عبور کرنا، پار کرنا، بحرے۔ سرے، کونے۔ بگولا، تیز ہوا۔ روندنا، پاؤں تلے کچلنا۔ حسن سلوک، اچھا سلوک۔ بچوں، اگلا جو سوال ہے وہ ہے سرگرمیاں۔ سوالات کے جوابات دیں۔ سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بچوں آپ نے کلاس میں کروایا ہوا ہے میں نے آپ کو، اور اس کا جواب ہے کہ سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے دیبل کی بندرگاہ کہاں واقع ہے؟ تو سوال نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ دیبل کی بندرگاہ کراچی میں واقع ہے۔ منجنیق کسے کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3۔ منجنیق ایک ایسی مضبوط مشین تھی جو کہ فصیلوں کو توڑنے کے کام آتی تھی، اور اسے 500 آدمی چلاتے تھے۔ یہ بہت بڑی ایک توپ تھی بچوں۔
محمد بن قاسم نے دریا کو کیسے عبور کیا؟ سوال نمبر 4، محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مغربی علاقے کو فتح کر لیا اور مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب۔ محمد بن قاسم نے مغربی کنارے پر دریا کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کر دی تھیں۔ بچوں، جتنی دریا کی چوڑائی ہوتی ہے اتنی اس نے کشتیاں آپس میں جوڑ دی تھیں اور وہاں جمع کر دی اور انہیں لمبائی میں ایک دوسرے سے بندھوا دیا تھا اس نے، اور یوں ایک پل سا بن گیا جس سے پوری فوج جو ہے وہ صحیح سلامت اس کنارے پر اتر گئی تھی۔ اس طرح اس نے دریا کو عبور کیا تھا۔ راجہ دہر کی موت اور جنگ کی فتح کا حال اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ آخری کوشچن ہے سوال نمبر 5، محمد بن قاسم کے درمیان 10 روز تک جنگ جو جاری ہوئی، راجہ دہر اور محمد بن قاسم کے درمیان جو جنگ جاری تھی، اس جنگ میں محمد بن قاسم کی فوج کے صرف 12,000 افراد پر مشتمل تھی، اور جبکہ راجہ دہر کی فوج جو تھی وہ 60,000 آدمیوں پر مشتمل تھی اور اس میں ہاتھی بھی تھے۔ یہ جنگ 10 روز تک جاری رہی اور 10ویں دن راجہ دہر مارا گیا اور محمد بن قاسم نے فتح حاصل کر لی۔ ہوا میں اڑنا ہے، پانیوں پہ چلنا ہے، اپنی دنیا کو رنگوں سے